بسم الله الرحمن الرحيم لأنها أي الكلمة لما كانت موضوعة بمعنى بل يستلزم الدلالة فهي إما من صفتها أن تدل على معنى كائن في نفسها أي في نفس الكلمة والمراد بكون المعنى. بسم اللہ الرحمن الرحیم. وَهِيَ اسم وفعل وحرف. کلمہ اسم ہے اور فعل ہے اور حرف. اب یہ دعویٰ تھا کہ کلمہ ان تین قسموں میں منحصر ہے. کلمہ ان تین قسموں میں منحصر ہے. لِأَنَّهَا سے دلیل انحصار پیش کر رہے ہیں. کیا پیش کر رہے ہیں؟ لِأَنَّهَا إِمَّا أَن تَدُلَّ عَلَى مَعْنًى فِي نَفْسِهَا أَوْ لَا. کیونکہ کلمہ یا تو معنی فی نفسہا پر دلالت کرے گا یا دلالت نہیں کرے گا. دلالت نہ کرے تو حرف، اور اگر معنی فی نفسہا پر دلالت کرے تو اما ان یقترن بأحد الازمنۃ الثلاثہ او لا. یا تو اس کے معنی تین زمانوں میں سے کسی ایک کے ساتھ مقترن ہوں گے یا نہیں. مقترن ہوں تو فعل، نہیں تو اس. یہ خلاصہ ہے وجہ حسر کا، دلیل حسر کا. بات اتنی سمجھے؟ دوبارہ سمجھیں توجہ سے. وَهِيَ اسم وفعل وحرف. یہ تقسیم اور تقسیم کے ساتھ دعویٰ بھی ہے حسر کا کہ وہ ان تین قسموں میں منحصر ہے. توجہ ہے؟ مسئلہ یہ ہے کہ حسر کی دلیل کیا ہے. قال انہا اما ان تدل علی معنی فی نفسہا او لا. کیونکہ کلمہ یا تو معنی فی نفسہا پر دلالت کرے گا یا نہیں کرے گا. معنی فی نفسہا پر دلالت نہ کرے یعنی الثانی الحرف، دلالت نہ کرے تو حرف. اور اول یعنی معنی فی نفسہا پر دلالت کرے اما یکفرن بأحد الازمنۃ الثلاثہ او لا. یا تو تین زبانوں میں سے کسی ایک کے ساتھ ملا ہوگا یا ملا نہ ہوگا. ملا ہو تو فعل، ملا نہ ہو تو اس. بات سمجھی؟ آسان بات ہے، کوئی بات مشکل نہیں. ٹھیک ہو گیا؟ کیونکہ وہ یا دلالت کرے گا اوپر ایسے معنی کے جو اس کی ذات میں ہے، یا دلالت نہیں کرے گا. ثانی حرف ہے اور اول یا مقترن ہوگا تین زبانوں میں سے کسی ایک کے ساتھ یا نہیں. ثانی اسم ہے اور اول فعل ہے. ٹھیک ہو گیا جی؟ یہ خلاصہ متن کا. اب آتے ہیں شرح کی اغراض کی جانب. ماتن علیہ الرحمٰن نے فرمایا لِأَنَّهَا. شارح نے ہا کا مرجع بتا دیا اور کوئی بات نہیں، یعنی لِأَنَّ الْكَلِمَةَ، لِأَنَّ الْكَلِمَةَ. اور مرجع بتانے میں کا فائدہ یہ ہے کہ بھئی یہ کلمہ کے اقسام ثلاثہ میں منحصر ہونے کی دلیل بیان کی جا رہی ہے، کسی اور کی نہیں. اس سے پہلے اسم گزرا، فعل گزرا، حرف گزرا، پہلے مفرد گزرا، لفظ گزرا، وضع گزری، معنی گزرا. ان میں سے کسی کی دلیل حسر نہیں ہے. یہ کلمہ کے اقسام ثلاثہ میں انحصار کی دلیل ہے. اس لیے انہوں نے بتایا کہ لِأَنَّهَا میں حق مرجع کلمہ ہے. بات آئی ذہن میں؟ دوبارہ سمجھے. ماتن نے کہا لِأَنَّهَا، شاعر نے کہا ایل کلمتا، ایل کلمتا. بھئی ہا کا مرجع کلمہ ہے. ہا کا مرجع کلمہ ہونا یہ بتانے کا فائدہ کیا ہے؟ فائدہ یہ ہے کہ اس بات کی طرف اشارہ ہے، بلکہ صراحت ہے کہ یہ دلیل ہے کلمہ کے اقسام ثلاثہ میں حسر کی. کس کی؟ کلمہ کے اقسام ثلاثہ میں حسر کی. کس کی؟ کلمہ کے اقسام ثلاثہ میں حسر کی. سمجھ آ گئی؟ یہ دلیل اس کی ہے. تو یہ بتانے میں کیا فائدہ؟ بتانے میں یہ فائدہ ہے تاکہ کسی کے ذہن میں یہ نہ جائے پتہ نہیں اسم کی آگے دلیل حسر ہے، فعل کی ہے، حرف کی ہے. اس سے پہلے مفرد گزرا، معنی گزرا، لفظ گزرا، وضع گزری. کس کی دلیل حسر ہے؟ کہا کہ لِأَنَّهَا أَيِّ الْكَلِمَةَ. بات کلمہ کی ہو رہی ہے، لہذا دلیل حسر بھی کلمہ کی ہے، اقسام ثلاثہ میں انحصار. ٹھیک ہو گیا؟ یعنی کلمہ. توجہ ہے؟ اعتراض. اما ان تدل لِأَنَّهَا اما ان تدل، اما ان تدل.
کلمہ دلالت کرے گا یا نہیں کرے گا؟ تو جو ہے سوال یہ ہے کلمہ کی تعریف میں دلالت کا ذکر کیا؟ بولو، جب دلالت کا ذکر ہی نہیں کیا، یہ بات آئی ہی نہیں کہ کلمہ دلالت بھی کرتا ہے، جب یہ بات آئی ہی نہیں تو اس کی بنیاد پہ دلیل حصر کو کھڑا کرنا یہ کیسے درست ہو سکتا ہے؟ یا تو کلمہ کے بارے میں بات کرتے وہ دلالت کرتا ہے یا نہیں کرتا وغیرہ وغیرہ کوئی بات کرتے تو پھر اس حساب سے بات کو آگے بڑھایا جاتا. یہ بات کی نہیں کہ وہ دلالت کرتا ہے، اس پہ دلیل حصر کی بنیاد کھڑی کر رہے ہیں. اعتراض بنا نہیں؟ سمجھے بات؟ دوبارہ سمجھے توجہ سے. کہا لِأَنَّهَا إِمَّا أَن تَدُلَّ، اعتراض ہے کہ اما ان تدل، یا دلالت کرے گا یا دلالت نہیں کرے گا. اعتراض ہے کہ کلمہ کی تعریف گزری، اس میں دلالت کی طرف اشارہ تک نہیں کیا، بات ہی نہیں کی کہ کلمہ دلالت بھی کرتا ہے. جب یہ بات ہی نہیں ہوئی کہ کلمہ دلالت کرتا ہے نہیں کرتا تو پھر اس دلالت کو لے کر وجہ حصر کو اس پر قائم کرنا، دلیل حصر کو اس پر قائم کرنا کہ دلالت کرے گا یا نہیں کرے گا. بھئی آپ نے بتایا ہے کہ کلمہ دلالت کرتا ہے، جب یہ بات ہوئی ہی نہیں ہے تو پھر دلالت پر آپ جو ہے وہ وجہ حصر کو کیسے مبنی کر سکتے ہیں؟ نہیں سمجھے اعتراض؟ اعتراض آیا ذہن میں؟ یہ اعتراض ہے. تو اس کا علامہ جامی رحمۃ اللہ تعالی علیہ جواب دے رہے ہیں. حاصل جواب یہ ہے کہ وضع الایمان نے کہا تھا، بولو وضع الایمان کہا تھا نا، جب وضع الایمان نے کہا تھا تو اس کو دلالت لازم ہے، دلالت مذکور ہو چکی ہے صراحتاً نہ صحیح لزومن سے. بات ہے سر وضع الایمان جب کہا تو جب معنی کے لیے وضع ہوگا تو معنی پر دلالت کرے گا، جب معنی پر دلالت کرے گا تو دلالت کا ذکر آ گیا. تو دلالت کا صراحتاً ذکر نہیں آیا تھا، البتہ لزومی طور پر آ گیا تھا، اس لیے اس پر دلیل حصر کو مبنی کیا جا سکتا ہے. پتہ نہیں بات سمجھو؟ دیکھو نا، لما کانت موضوعۃ لمعنى والوضع يستلزم الدلالۃ. کلمہ کیا ہے؟ موضوع لمعنى ہے. کلمہ کیا ہے؟ کہا تھا نا لفظ وضع لمعنى، کلمہ موضوع لمعنى ہے. جب کلمہ موضوع لمعنى ہے تو وضع کو دلالت لازم، جب وضع کو دلالت لازم تو دلالت کا ذکر آ گیا، صراحتاً نہ آیا، لزومن آ گیا، لہذا دلیل حصر اس پر مبنی ہو سکتی ہے. بات سمجھو نہیں سمجھے؟ اتنی بات نہیں سمجھے؟ مزید میں تمہیں کچھ بتاتا ہوں. معنی کرو، یعنی کلمہ جبکہ موضوع ہے معنی کے لیے اور وضع کو دلالت لازم ہے. دلالت کو ہم نے لازم کہا ہے کیونکہ یستلزم الدلالۃ، دلالت مفعول بھی ہے، ٹھیک ہے نا. آپ کو بتایا تھا استلزام کا فاعل ملزوم ہے، مفعول لازم ہے، ٹھیک ہے نا. اور وضع کو دلالت لازم ہے. اتنی بات آپ سمجھے نہیں؟ ٹھیک ہے. آپ خارجی طور پہ سوال کر سکتے ہیں. کیا؟ پہلا سوال یہ کریں کہ چلو مانا کہ دلالت کا ذکر لزومی طور پہ ہو چکا، پھر بھی وجہ حصر کو دلالت پر مبنی کرنا ضروری تھوڑا ہی تھا. وجہ حصر کو دلالت پر مبنی کیا تو اعتراض بنا، جواب دینے کی ضرورت پڑی. وجہ حصر کسی اور انداز میں کرتے بیان، نہ اعتراض ہوتا نہ جواب دینے کی ضرورت پڑتی. جس چیز کا صراحتاً پہلے ذکر نہیں ہوا اس کو لے کر وجہ حصر بیان کرنے میں کیا حکمت ہے؟ اسی کو لے کر کیوں؟ سوال یہ ہے. سمجھے نہیں؟ دوبارہ سمجھو دھیان سے. باسط مجھے پتا ہے یہ تیرے دماغ میں نہیں اتر رہا، وجہ ہے. سوال یہ ہے کہ یہ بات آپ کی ہم نے مانی کہ دلالت کا صراحتاً ذکر نہیں ہوا لیکن لزومن ہو گیا. لیکن ہم پوچھتے ہیں کہ جب اس کا ذکر صراحتاً نہیں گزرا تو پھر اس کو لے کر وجہ حصر اس پر مبنی کرنا کیا حاجت تھی اس کی؟ ایسی چیز لے لیتے جس کا صراحتاً ذکر ہو چکا. جس کا ذکر صراحتاً نہیں ہوا اسی کو لے کر دلیل حصر کی اس پر بنیاد رکھنا، اس میں کیا فائدہ ہے، کیا حکمت ہے؟ سوال بنا نہیں؟ یہ اعتراض ہے. تو اس کا جواب یہ ہے کہ اصل میں
دلالت پہلے گزری تھی لزومی طور پر، ٹھیک ہے، لزومی طور پر گزری تھی، دلالت ہو چکی، دلالت بیان ہو چکی لیکن لزومی طور پہ بیان ہوئی. تو علامہ ابن حاجب رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے کیا کیا، دلیل حصر دلالت پر مبنی کر کے اس بات کی تصریح کر دی کہ دلالت ہے. پہلے آپ نے کہا تھا نا جی وہ مفصل والے نے کیا کیا ہے، مفصل والے نے تو دلالت کا بیان کیا ہے، انہوں نے دلالت کا بیان کیوں نہیں کیا؟ ہم نے کہا جی لزومن ہو گیا، ٹھیک ہے، لزومن ہو گیا، لیکن ہوا تھا لزومن، صراحتاً نہیں ہوا تھا. اب ابن حاجب رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے یہ چاہا کہ چونکہ وہ تفصیلی کتاب ہے، اس میں ہر بات ہر جگہ پر تفصیلی ہو سکتی ہے، ہم تو تفصیل میں جا نہیں رہے، ہم نے اختصار کو لازم کیا اپنے اوپر. تو اب اختصار کے پیش نظر وضع آ گیا، دلالت کے ذکر کی حاجت نہیں ہے. اب دلیل حصر اس انداز میں بیان کریں کہ دلالت بھی آ گئی، دلیل حصر بھی آ گئی، سمجھ رہے ہو، دلیل حصر بھی آ گئی، اور جس چیز کا وہاں پر ذکر صراحتاً نہیں ہوا تھا وہ بھی بیان ہو گئی، دونوں چیزیں ایک گفتگو میں حاصل ہو گئی. یہ فائدہ ہے دلالت پر اپنی گفتگو کو مبنی کرنے کا. نہیں سمجھے؟ خلاصہ پھر سمجھے، ہم نے سوال یہ کیا تھا کہ بھئی چلو مان لیا دلالت کا لزومی طور پہ ذکر ہو گیا لیکن صراحتاً تو نہیں ہوا. جب صراحتاً نہیں ہوا تو اس پر دلیل حصر کو مبنی کرنے میں کیا فائدہ، کیا حکمت ہے؟ تو خلاصہ جواب یہ ہے کہ چونکہ دلالت پہلے صراحتاً گزری نہیں تھی، ملحوظ ہے گزری نہیں تھی. کیوں نہیں گزری تھی؟ چونکہ یہ اختصار کے در پہ ہے، متن ہے، متون میں اختصار مطلوب ہوتا ہے. تو اب انہوں نے کیا کیا، انہوں نے وہاں پر اختصار کے پیش نظر وہاں ذکر نہیں کیا، اب دلیل حصر بیان کرنا تھی، انہوں نے دلالت کو لے کر اس پہ دلیل حصر کو مبنی کیا. جب دلالت کو لے کر اس پہ دلیل حصر کو مبنی کیا، دیکھو دلیل حصر بھی ہو گئی ہے اور دلالت کا بھی صراحتاً ذکر ہو گیا. سمجھے نہیں؟ جی ٹھیک ہو گیا. یہ ایک خارجی سوال اس کا جواب دیا. خارجی وہ نہیں ہے جو ناسبیوں کے بھائی ہیں، وہ والے خارجی نہیں، ٹھیک ہے نا. خارجی سوال ہمارے اساتذہ یہ فرماتے تھے کہ خارجی سوال وہ ہے جس کو ماتن اور شارح دونوں نے نہ لیا ہو، ٹھیک ہے نا. نہیں میں یاد نہیں یار، تو کوشش کر رہے ہیں آنکھیں کھولنے کی، کھل نہیں رہی. تو خارجی سوال کا مطلب یہ کہ جس کو ماتن اور شارح دونوں نے نہ لیا ہو، ٹھیک ہے نا. اگر متن میں موجود ہے سوال اور جواب تو یہ بھی خارجی سوال نہیں کہلائے گا. متن میں نہیں ہے، شارح نے اس کے جواب کی طرف اشارہ کر دیا، سوال بھی کیا اور جواب بھی دیا، یا صرف جواب کی طرف اشارہ کیا، اب بھی خارجی سوال نہیں کہیں گے. خارجی سوال تب کہیں گے متن اور شرح کہیں پر بھی اس کی طرف اشارہ تک کچھ بھی موجود نہیں ہے. یہ شرح میں اگر ہو نرا متن تب یہ نہیں کہیں گے ماتن اور شارح. کسی شارح نے اعتراض جواب کیا ہو متن میں نہیں ہے، کہ آپ متن میں ایک گفتگو کر رہے ہیں، اب متن کے لحاظ سے وہ خارجی ہے. ٹھیک ہو گیا. دوسرا سوال یہ بھی خارجی ہے، اس کو اپنا حذفی بنا لیں، آپ کا دل کرتا ہے تو. جی عنایت اللہ تو چنگا پھنس کے ہے ہمارے پاس، یہ بھی دشواری ہوتی ہے. ایک ٹیم ادھر کھینچتی ہے، دوسری ٹیم ادھر کھینچتی ہے. عنایت اللہ توجہ رکھیں. کا لما کانت موضوعتن لمانن، توجہ ہے جی. کلمہ جب موضوع لمانن ہے، سوال ہے کہ دلالت لازم ہے وضع کو، کس کو؟ کس کو؟ تو لما کانت موضوعتن کافی نہیں تھا، لمانن کی کیا حاجت ہے؟ نہیں سمجھے؟ لما کانت موضوعتن وضع کو دلالت لازم ہے. جب وضع کو دلالت لازم ہے تو اب موضوعتن یہ کہنا کافی تھا. لمانن کا اس میں لینا دینا نہیں ہے، اس کا دخل ہی نہیں ہے، تو لمانن کیوں بولا؟ اعتراض بنا نہیں. توجہ ہے، یہ اعتراض ہے تو اس کا جواب سمجھیں. غور کریے گا کہ جو دلالت لازم ہے وہ وضع کو نہیں وضع لمانن کو لازم ہے. سمجھے ہو؟
آپ ذہن میں لائیں اپنی گزشتہ گفتگو کو کہ وودیا میں کہا تھا کہ حروف تہجی بھی شامل ہیں. جی 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 تو حروف تہجی ترکیب کلمہ کے لیے ان کو وضع کیا گیا. تو کیا اس پہ وہ دلالت کرتے ہیں؟ نہیں کرتے. نفس سے وضع کو دلالت لازم نہیں ہے، وضع لمانن کو دلالت لازم ہے. بات ہے ادھر میں. اس لیے علامہ جامی علیہ الرحمہ نے موضوعتاً کا کافی نہیں سمجھا، موضوعتاً لمانن کہا ہے. سمجھ رہے بات کو؟ نفس سے وضع کو دلالت لازم نہیں ہے. نفس سے وضع کو دلالت لازم ہو تو پہلے تو گفتگو کر کے آئے ہیں بھائی وضع تو حروف تہجی میں پائی جا رہی ہے. تو حروف تہجی ہے ترکیب کلمات کے لیے، ان کی وجہ ترکیب کلمہ کے لیے. جب ترکیب کلمہ کے لیے وہاں تو دلالت کا فقدان ہے. اس لیے نفس سے وضع کو دلالت لازم نہیں ہے، وضع لمانن کو دلالت لازم ہے. جواب آگے سے ٹھیک ہو گیا. لیکن اس جواب سے ایک اور اعتراض پیدا ہو گیا. وہ کیا آپ کہہ رہے ہو بھائی وضع نفس سے وضع کو دلالت لازم نہیں ہے، وضع لمانن کو دلالت لازم ہے. ادھر تو کہہ رہے بلوضع یستلزم الدلالۃ. یہ تو نہیں کہا کہ وضع لمانن کو دلالت لازم ہے، یہ تو سیدھا کہا کہ وضع کو دلالت لازم ہے. یہ تو آپ علامہ جامی کی گفتگو کی توجیہ کر رہے ہو اور جامی خود نہیں مان رہا آپ کی بات کو. وہ کہہ رہے بھائی والوضع یستلزم الدلالۃ. توجہ ہے نہیں؟ اعتراض بنا نہیں؟ اعتراض ہے تو اس کا جواب ہے کہ الوضع پہلے علماء بناتے برایات خارجی، یعنی ابھی بھی جو ذکر کی ہے نا وضع، اس کو دلالت لازم ہے. ابھی بھی جو ذکر کی وہ کون سی ہے؟ وہ تو وضع لمانن ہے. نہیں سمجھے؟ موضوعتاً لمانن بولا ہے نا، موضوعتاً اکیلے تو نہیں بولا. والوضع یعنی ھذا المذکور آنفاً قریباً، یہ جو ابھی مذکور ہوئی نا یہ وضع اس کو دلالت لازم ہے. اگر ہم الف لام برائے آد خارجی نہ بنائیں تو پھر تم اعتراض کر سکتے ہو تو تمہارے پاس کیا دلیل ہے کہ آد خارجی کے لیے نہیں، آد خارجی کے لیے. بات آ گئی ذہن میں؟ ٹھیک ہو گیا. یعنی کلمہ جبکہ موضوع ہے معنی کے لیے اور وضع کو دلالت لازم ہے تو وہ کون کلمہ یا اس کی صفت سے ہے دلالت کرنا اور ایسے معنی کی جو ہونے والا ہے اس کے نفس میں، جس کے نفس میں کلمہ کے نفس میں وہ جو ہے لِأَنَّهَا إِمَّا أَن تَدُلَّ. تو جو ہے جی اس نے سمجھوتا کر لی پھر مجھ سے. کیا نام ہے تیرا؟ قاسم. پہلے شکایت کی ہے اس کے بعد سمجھوتا کر لیا. ہوتا ہے نا بھائی لڑو جیت کے تو ٹھیک ہے سمجھوتا کر لو. کیسے if you cannot beat them join them. مار نہیں سکتے ہو تو ساتھ مل جاؤ. ٹھیک ہے نا؟ ٹھیک ہے تب یہ آپ ہمارے اپنے مسئلہ نہیں ہے، لیکن ہمیں اندازہ ہے کہ بھائی تمہاری سوچ کیا ہے. توجہ ہے آپ کی. سوال یہ ہے کہ لِأَنَّهَا میں ہا جو ہے یہ ذات ہے، دال بر ذات ہے. اما ان تدل، ان موصول حرفی ہے، اپنے مدخول کے ساتھ مل کر مصدر کی تعبیر میں ہو جاتا ہے. جملے پہ توجہ رکھیں. اپنے مدخول کو مصدر کی تعبیر میں کر دیتا ہے، نہیں، اپنے مدخول کے ساتھ مل کر مصدر کی تعبیر میں ہو جاتا ہے. یہ دونوں الگ جملے ہیں. اگر آپ کہیں گے کہ اپنے مدخول کو مصدر کی تعبیر میں کر دیتے ہیں تو ان وہاں کھڑا رہے گا، تدلہ جو وہ دلالتن بن جائے گا. اب عبارت بن جائے گی لینا اما ان دلالتن، یہ تو نہیں ہے نا، اما ان دلالتن نہیں ہے. ٹھیک ہے. اس نے کہا بھائی اللہ رب العالمین نے فرمایا کہ الستو بربکم، سب نے مل کر کہا قالوا بلا. تو اب یہ والا کام نہیں ہونا چاہیے سب نے مل کر کہا قالوا بلا. تو لہذا ان جو ہے اپنے مدخول کو مصدر کی تعویل میں کر نہیں دیتا، اپنے مدخول کے ساتھ مل کر مصدر کی تعویل میں ہو جاتا ہے. ٹھیک ہو گیا. جب یہ بات آپ کے ذہن میں آ گئی تو مصدر وصف محض ہے. ان تدل ہو گیا دلالتن،
کیا ہو گیا؟ لأنها لأن الكلمة اما دلالة او عدم دلالة. عبارت اس قوت میں آ گئی. لأن الكلمة اما دلالة او عدم دلالة. اعتراض خبر کا مبتدا پہ حمل ہوتا ہے. خبر وصف ماض ہو، وصف ماض کا تو ذات پہ حمل ہو نہیں سکتا. بات سمجھے؟ اعتراض بنا نہیں. اس کے کئی جوابات پھر دیے گئے. ایک جواب جو میر سید شریف جرجانی رحمہ اللہ تعالی نے دیا وہ بہت اچھا جواب دیا. انہوں نے کہا یہ جو تمہارا ضابطہ ہے نا یہ وہاں پر ہے جہاں پر مصدر صراحتن ہے. یہ مصدر صراحتن نہیں، یہ طویلاً ہے. ٹھیک ہے، تمہارا ضابطہ یہاں پر چلتا ہی نہیں، یہ سیدھا ٹھیک ہے، کوئی مسئلہ نہیں. بات ہے ذہن میں. اب آپ سمجھ لو، خالی رٹا نہ مارو. میر علیہ الرحمہ کے جواب میں جوان ہے، جواب کے اندر نا جان ہے. ٹھیک ہے. کیسے؟ آپ یہ سمجھو کہ بس ماض کا ذات پہ عمل ہوتا کیوں نہیں؟ اس کو ٹینشن کون سی ہوتی ہے؟ پریشانی کیا ہے بھائی؟ میں میرا عمل اس پہ درست نہیں ہے. اصل میں جوڑ نہیں ہوتا، آپس میں جوڑ نہیں ہوتا، آپس میں جوڑ نہیں ہوتا. بھائی کیا ہے؟ عبد الباسط سو رہا ہے، چلے گا کیونکہ خبر میں ضمیر ہے جو اس کی طرف لوٹی جڑ گئی. ہم نے کہا جی عبد الباسط سونا ہے، سونا. اب اس کے اندر کوئی ضمیر نہیں، اس کی طرف یہ جڑے کیسے؟ سمجھے بات؟ ایک اور صورت ہو سکتی ہے بھائی سیدھا اس کو اٹھا کر اس کے اوپر رکھ دیں. بھائی یہ اس کا عین ہے، عین ہو نہیں سکتا، یہ تو ذات ہے، وہ وصف ہے. ایسے بھی ہو سکتا ہے زید رجل. جب رجل میں ضمیر نہیں ہے، لوٹ نہیں رہی، لیکن وہ عینیت تو ہو سکتی ہے نا، یہ بھی چلے گا. اب آپ کہو بھائی زید درب، زید مارنا ہے. اب یہ عین تو ہے نہیں اور خبر کا جوڑ بھی نہیں ہے. یہ وجہ حمل اس لیے نہیں ہوتا. اتنی بات سمجھ. اب جب یہ بات تمہارے ذہن میں آ گئی تو اب جو مصدر تعبیلی ہے اس میں ضمیر ہے نہیں ہے. انقد اللہ میں جوڑ بنا نہیں بنا. تو لہٰذا میر شریف علیہ الرحمہ کی گفتگو میں جان ہے. ٹھیک ہے نا؟ جان ہے، جوڑ ہے، لہذا یہ لأنها اما دلالتن، اس میں ضمیر نہیں ہے، جوڑ نہیں ہے، تعلق نہیں ہے. دوسری صورت ضمیر کے بغیر ہے تو عینیت تو وہ بھی نہیں ہے کیونکہ وہ ذات ہے، وصف ماض ہے. سمجھے؟ تو مصدر تعویلی میں چونکہ ضمیر آ جاتی ہے، مصدر تعویلی میں ضمیر آ جاتی ہے، جوڑ بن جاتا ہے. جوڑ بن جاتا ہے تو لہذا میر علیہ الرحمہ کی گفتگو معقول ہے. اتنی بات سمجھے؟ بعض نے میر کی گفتگو کا بھی رد کی ہے کہ نہیں اب تو مصدر کی تعویل میں ہے نا. لیکن جنہوں نے رد کی ہے وہ حقیقی مصدر اور تعویلی مصدر میں فرق نہیں کر رہے. حقیقی مصدر جو ہے وہ تعلق سے خالی ہے، وہ مبتدا کے ساتھ تعلق سے خالی ہے. مصدر تعویلی میں تعلق موجود ہے، وہ اس انداز میں وہ نہیں کھڑا. جیسے لأنہا تدلو، اب صراحتن جو ہے نا وہ ضمیر اس کی طرف لوٹ رہی ہے. اب جو ضمیر معتبر ہے وغیرہ وغیرہ ساری بات ان آ گیا تو اس تو پردہ خفا میں کچھ گئی ہے لیکن معدوم نہیں ہوئی. سمجھو بات کو، وہ معدوم نہیں ہوئی، اس پہ پردہ پڑا ہے، معدوم نہیں ہوئی. جب ہے تو لہٰذا وہ جڑ سکتی خبر کو مبتدا کے ساتھ. اپنی بات تم سمجھو نہیں سمجھے؟ ٹھیک ہے نا؟ یہ جو ہے نا غیر المغضوب علیہم ولا الضالین، اس میں جو غیر ہے اس پہ گفتگو اچھی خاصی ہے. تو ایک ہمارے علماء نے یہ بھی تعبیر کی ہے کہ فرمایا نا صراط الذین انعمت علیہم، صراط الذین انعمت علیہم. اب یہ الذین ہے نا یہ معرب باللام ہے، ٹھیک ہے، اور غیر المغضوب یہ معرفہ نہیں ہے لیکن نکرہ ماضی بھی نہیں ہے. بین میں گفتگو کا حاصل بتا رہا ہوں آپ کو. یہ ہماری کتب کے اندر علوم القرآن کے اندر یہ بات موجود ہے. ٹھیک ہے نا؟ تو الذین جو ہے اس کی جو معرفت ہے وہ آلام کے درجہ کی نہیں ہے، ضمائر کے درجہ کی نہیں ہے. علام کو ضمائر کے درجہ کی نہیں ہے، کچھ کمی ہے. ادھر غیر مغضوب
یہ نکرہ ماضا نہیں ہے، کچھ اوپر ہے، قریب قریب ہو گئے لہذا صفت بن سکتی ہے. ایک تعبیر یہ بھی کی گئی ہے، بدل بھی کہا گیا ہے، اور یہ بھی کہا گیا ہے وہ جو آپ قاعدہ مشہورہ پڑھتے ہو کہ بھئی غیر مضاف ہو ایسے امر کی طرف کہ جس کی ایک کی ضد ہو اور وہ معروف ضدیت ہو، تو اب غیر کی اضافت جو ہے وہ تعریف کی افادہ کرتی ہے. یہ ضابطہ بھی بس کئی تعبیریں ہیں، ان میں سے ایک تعبیر یہ بھی ہے کہ غیر مغضوب علیہم، غیر المغضوب، یہ نکرہ ماضا نہیں رہا، یہ نکرہ ماضا نہیں رہا، تو کچھ اس کے اندر آئی ہے، قدر معرفت آئی ہے، تو لہٰذا وہ جو اس کا موصوف ہے اس کی صفت بن سکتا ہے. یہ آپ کو بتا رہا ہوں بھائی، جو نکارت ہے، معرفت ہے، ساری چیزوں کے درجات ایک نہیں ہوتے. اب ان نے آ کر اس ضمیر پر پردہ ڈالا ہے، لیکن وہ معدوم کے درجے میں تھوڑے گئی ہے، وہ معدوم کے درجے میں نہیں گئی، کچھ ہے، موجود ہے. جب موجود ہے تو جوڑ سکتی ہے خبر کو مبتدا کے ساتھ. تو میر علیہ الرحمہ کی بات کو رد کر دینا کہ نہیں مصدر تو بن چکا، یہ بات معقول نہیں ہے. میر علیہ الرحمہ کی بات معقول ہے، میر کی بات معقول ہے. میر سید شریف جرجانی کی پتن بات سمجھو نہیں سمجھو، دوبارہ سمجھو میر علیہ الرحمہ کی بات. میر سید علیہ الرحمہ نے فرمایا کہ یہ جو ہے اعتراض یہ تب ہوتا کہ یہاں مصدر حقیقی ہوتا، یہ مصدر حقیقی ہے نہیں، مصدر تعبیری ہے. تو یہ جو عدم حمل کا والا مسئلہ ہے مصدر حقیقی میں ہے، مصدر تعبیری میں نہیں. وجہ ہے یہ میر علیہ الرحمہ نے جواب دیا. تو میں نے آپ کو بتایا کہ میر علیہ الرحمہ کا یہ جواب معقول ہے. اصل بات یہ ہے کہ خبر یہ مبتدا کا عین ہوگی، اگر عین نہیں ہوگی تو خبر کو مبتدا سے کوئی چیز جوڑنے والی ہوگی. زید رجل، اب رجل میں ضمیر تو نہیں ہے لیکن عین ہے نا، عینیت چلے گا. اب آپ یہ کہیں زید درگن، تو اب درگ اور زید میں عینیت ہے نہیں ہے، تو اب کسی ذریعے سے خبر مبتدا سے جڑے. وہ کئی ذرائع ہوتے ہیں، زید ذو مال، اب زو نے آ کے جوڑ دیا، ٹھیک ہے نا. یہ بھی لازم نہیں ہے کہ بھئی کیا ہو بھئی خبر وہ ضمیری کے ذریعے جڑے گی، جڑنے کے کئی ذرائع ہیں. تو زید ذو مال نے زو نے جوڑ دیا، زید دارب ضمیر نے جوڑ دیا، زید درب، اب کوئی چیز ہی نہیں جو جوڑے. سمجھ رہے بات؟ جب کوئی چیز ہی نہیں جو جوڑے اب یہ دشواری بن گئی. یہ وجہ ہوتی ہے کہ بس ماس کا ذات پہ عمل نہیں ہوتا. سمجھو. تو میر علیہ الرحمہ نے جو کہا نا مصدر تعبیری، تو مصدر تعبیری کے اندر ضمیر تو ہے نا، ان تدل، یہ اس کے اندر موجود ہے. لہذا جو اعتراض ہے وہ مصدر حقیقی کے بارے میں ہوگا، مصدر تعبیری کے بارے میں نہیں ہوگا. میر علیہ الرحمہ کی گفتگو بات سمجھے. بعض نے کہا نہیں مصدر تو ہے، ضمیر تھی، لیکن اب ان کی وجہ سے وہ پردہ خفا میں چلی گئی ہے. جب پردہ خفا میں چلی گئی ہے تو وہ خبر کو مبتدا سے نہیں جوڑ سکتی. یہ بعض حضرات کی جو گفتگو ہے یہ معقول نہیں ہے. پردہ خفا میں گئی ہے، معدوم نہیں ہوئی ہے. ٹھیک ہے نا، پردہ خفا میں گئی ہے، پوشیدگی میں گئی ہے، معدوم نہیں ہوئی ہے. جب معدوم نہیں ہوئی ہے تو خبر کو مبتدا سے جوڑنے کا کام کر سکتی، اتنا کام کر سکتی. اس لیے یہاں پر کسی تعبیر اور توجیہ کی حاجت ہی نہیں ہے، یہ حمل ویسے ہی درست ہے. وجہ ہے یہ ایک رائے، ٹھیک ہے. ایک رائے یہ ہے کہ ہم کیا کریں گے، مبتدا یعنی اس میں انا، اس سے پہلے مضاف محذوف مانیں گے. لأن حال الکلمت، لأن حال الکلمت اما دلالت و عدم دلالت. تو جو ہے یہ جو تقدیرات ہیں ذہن میں رکھنا، ان میں سے ہر ایک پہ ہم گفتگو کریں گے. لأن حال الکلمت اما دلالت و عدم دلالت، لأن دلالت الکلمت اما دلالت و عدم دلالت. ٹھیک ہے. یہ دو وہ بندے ہیں جنہوں نے جانب اسم انا مضاف معذوف مانا ہے. تو جو ہے اب ان کا کیا کہنا ہے، ان کا کہنا لأن حال الکلمات اما دلالت. اعتراض تو یہ تھا نا کہ دلالت وصف محض ہے، ذات پہ عمل نہیں ہو رہا. لأن حال الکلمات،
حال الکلمہ یہ تو ذات نہیں ہے نا، یہ تو حالت ہے نا، دلالت بھی حالت ہے، حالت پہ عمل ہو سکتا ہے، ٹھیک ہے نا. بعض کا لین دلالت الکلمہ تھی، دلالت عدم دلالت تھی. اب بھی لینا دلالت الکلمہ تھی ذات نہیں ہے، وصف ہے. یہ ادھر بھی وصف ہے، ادھر بھی وصف ہے، وصف کو وصف پہ عمل ہو سکتا ہے. توجہ ہے. دو توجیہ. تیسری توجیہ یہ ہے کہ لأنها اما ذات دلالت او ذات عدم دلالت. تیسری توجیہ یہ کہ خبر سے پہلے مضاف معذوف ہے. لأن الکلمۃ اما ذات دلالت، اما دلالت نہیں، اما ذات دلالت. کلمہ یا تو ذاتی دلالت، تو اب تو دلالت نہیں رہی نا، وصف نہیں رہا، ذات ہو گئی. اب بھی عمل درست ہے. توجہ ہے. یہ تیسری توجہ. علامہ جامی علیہ الرحمہ نے ان تینوں میں سے کسی کا بھی انتخاب نہیں کیا. انہوں نے کہا بھائی ان تدلہ کا لأنہا میں ہا پہ حمل ہی نہیں، یہ مبتدا ہے، اس کی خبر معذوف ہے. سمجھ رہے ہو؟ یہ کیا ہے؟ مبتدا ہے، اس کی خبر معذوف ہے. تقدیری عبارت کیسی ہے؟ اما من صفتها ان تدل مبتدا، من صفت اپنے متعلق سے مل کر، خبر مبتدا خبر جملہ اسمیہ خبریہ مل کر لأنہا میں ہا کی خبر. ٹھیک ہو گیا. علامہ جامی نے ایک اور توجیہ کی ہے. یہ چار توجیہات اپنے سامنے رکھیں، پھر اس پہ گفتگو کریں گے. سمجھیں، دوبارہ سمجھیں. ایک گفتگو ہوئی میر علیہ الرحمہ کی. وہ کہہ رہے کسی آپ کو جو تکلف کی ضرورت نہیں ہے، ٹھیک ہے بات ایسے کہہ رہے، اعتراض کوئی اعتراض نہیں. سمجھ رہے ہو؟ تو جنہوں نے اعتراض مانا انہوں نے پھر مختلف توجیہات کی. ایک توجیہ یہ کی کہ مضاف معذوف مانیں گے اس میں انا سے پہلے. پھر اس میں اختلاف ہے وہ کیا ہوگا. بعض نے کہا حال، بعض نے کہا دلالت. لینا حال الکلمت اما دلالت و عدم دلالت، لینا دلالت الکلمت اما دلالت و عدم دلالت. تیسری توجیہ یہ ہے کہ نہیں، مضاف معذوف ہے لیکن اس میں انا سے پہلے نہیں، خبر انا سے پہلے. انا کے اسم سے پہلے نہیں، خبر سے پہلے. لینا الکلمۃ اما ذات دلالت. علامہ جامی علیہ الرحمہ نے ایک اور توجیہ کی. وہ کیا کہ بھئی ان تدلہ، یہ اس کی خبر ہے ہی نہیں، یہ خود مبتدا ہے، اس کی خبر قابو معذوف ہے. پورا جملہ لأنہا میں ہا کی خبر ہے. بات سمجھے؟ علامہ جامی علیہ الرحمہ کی جو توجیہ ہے باقی سب سے بہتر ہے. اس پر انشاءاللہ پہ بات کریں.